بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس بار پھر ایک ریئیکشنری ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے، اور کچھ کلپس ہیں ہمارے پاس، ہم باری باری ان کلپس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ جو بدعت کے اوپر یہ علامہ صاحب ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کوئی سینس بناتی ہے یا نہیں۔ دعائیں شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ چلیں جی، اب اصل میں یہ معاملہ اتنا کنفیوژن کا شکار ہو چکا ہے کہ لوگ مختلف قسم کی توجیحات پیش کرتے ہیں۔ مطلب جب آپ میلاد النبی کو بدعت کہتے ہیں لوگ، تو اس کے جواب میں یہ ریبٹل آتا ہے کہ جی ایک اچھی بدعت ہوتی ہے، ایک بری بدعت ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ لوگ جو ہے نا اس سے ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب انہوں نے نا اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے حوالے دینے شروع کر دیے۔ میں آپ کو پہلے اپنا موقف بتا دوں کہ ہم لوگ میلاد النبی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانے کو بدعت نہیں کہتے۔ ہم کس چیز کو بدعت کہتے ہیں؟ ہم اس چیز کو معمول بنانے کو بدعت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ایک چیز کو معمول بنانے کے بعد ایک چیز کو کرائٹیریا بنا لیتے ہیں کہ یار یہ جو بندہ نہیں کرتا، کہ بھئی جیسے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کا علاج کرا دو، جب نبی پاک کا میلاد منانے کی باری آئے گی تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا۔ اصل پرابلم پرانا ہے۔ ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی، تو مفتی احمد یار خان نہیں کہتا نا گلی مکا دیا۔ آپ نے ایک شعر میں ہم کو بات سمجھا دی ہے، جب آپ کو لگے نا کسی کو پرابلم ہے تو یہ شعر یاد کر لینا۔ آپ نے کیا لکھا؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ ابلیس کے سوا ساری دنیا خوش مناتی ہے، تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منا۔ اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ، اب حیران کن بات ہے کہ ایسا کون سا مسلمان ہوگا جو خوشی نہیں مناتا ہوگا؟ ٹھیک ہے کہ بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو، تو یہ ان کی اپنی ذاتی جو دنیا ہے نا ان کے دماغ کے اندر، یہ اسی کا فطور ہے۔ حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو میں یہ پہلا کلپ پلے کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارے دعوت اسلامی کے بھائی صاحب ہیں عبدالحبیب اتاری صاحب کی کیا کہتے ہیں، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ٹھیک ہے، یاد کر لینا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت۔ حیران کن بات ہے کہ یہ جو حبیب اتاری صاحب بات بیان کر رہے ہیں، یہ کسی صحابی کو سمجھ نہیں آئی بات، یہ کسی تابعی کو سمجھ نہیں آئی بات، یہ ائمہ فقہ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی بات۔ یہ بات جا کے سمجھ آئی ہے دعوت اسلامی کے ان امیر کو، جن کا نام عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی ہے، یہ ان کو سمجھ آئی ہے کہ اس آیت سے کیا اخذ ہوتا ہے، اس کا اصل ماخذ کیا ہے، یہ بیان کریں گے۔ مفسرین کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے۔ تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو۔ اب آپ پہ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ احادیث میں یہ مطلب کوئی کیوں کہے گا آپ کو کہ بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت نہیں ہے؟ ایسا کوئی کیوں کہے گا؟ ایسا کون بے وقوف ہوگا، ایسا کون جاہل ہوگا جو آپ کو یہ کہے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت نہیں؟ خود ہی کھڑ رہے ہیں، خود ہی سوال بنا رہے ہیں، خود ہی جواب بنا رہے ہیں۔ یار ایسا کو کوئی پوچھو، یار پوچھا دے کرو کم از کم۔ جیسے مفتی احمد یار رحمی صاحب نے جال حق کے اندر پتہ نہیں کون سے سوال لکھے ہوئے ہیں، جو کہ مجھے نہیں لگتا کوئی جیل سے جیل بھی وابی ہونا، کٹر وابی، وہ بھی نہیں کرے گا۔ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ اچھا اب اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کا انہوں نے ریفرنس دیے ہیں دونوں، اور ابھی جو انہوں نے حدیث پڑھی حدیث قدسی ہے،
ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے. تو اس کا حوالہ انہوں نے کوئی نہیں دیا کہ بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں دنیا نہ بناتا. کوئی حوالہ نہیں ہے. جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے. پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر. بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر جب تنبیہ کر رہے ہیں صاحب کیا دیکھو چوری کی لائٹیں نہیں لگانی ہے، ٹھیک ہے نا، جو مطلب پاکستانی عوام کا جی خیر میلاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پاکستانی عوام کا یہ وتیرہ ہے. مگر بل دے کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے. لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے. ہاں ابھی کچھ لوگ نکلیں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یار یہ ہاں جس کے گھر کے بعد پرچم نہیں لگا وہ عاشق رسول نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دیم. انہوں نے یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے ہمارا. آپ ہمارا مسئلہ نہیں سمجھ رہے. ہم کہہ رہے ہیں آپ لوگوں پر تکفیر کا اتنا بڑا اگر مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ وہ چیز بنیاد ہے جو نہ صحابہ سے ثابت، نہ سرکار کی زندگی سے ثابت، جو نہ تابعین عظام کی زندگی سے ثابت، جو نہ ائمہ فقہ ائمہ محدثین کی زندگیوں سے ثابت. اس چیز کو دلیل بنا کر مسلمانوں کی تکفیر کہ یہ عاشق رسول کا گھر ہے. اب جس کے گھر پہ جھنڈا نہیں لگا اس کو وہ عاشق رسول نہیں ہے. کیسی بیٹے کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو، یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو. اب تو ان کو جواب بڑا تگڑا دینا ہے. اربوں روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی بانٹے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں. انشاءاللہ بڑی پرانی باتیں ہو گئی ہیں یہ، اب یہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. ایسے بھی یہ بڑی لوز بال ہے اور اتنی لوز بال اب کوئی بھی نہیں پھینکتا. انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ. بلکہ مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی والوں نے تو یہ طے کیا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ. ہاں ادھر بھی پرچم لہرائیں گے، ان کو انشاءاللہ بریانی بنا کر فاتحہ پڑھ کر سرکار کی میلاد کا لنگر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. وہ بریانی کی بات سے مجھے یاد آ گیا، وہ ایک کلپ ہے بڑا مشہور، وہ قاری خلیل صاحب اور عامر لیاقت مرحوم صاحب بیٹھے نا، تو عامر لیاقت کہہ رہے ہیں 11ویں آپ کیوں کرا رہے ہیں اور یہ وہ نا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی غوث پاک کے لیے کراتے ہیں، پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ. انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ کے خیال میں کیا پیر عبدالقادر جیلانی وہ صحابہ کیوں نہیں کراتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی صحابہ کیونکہ صحابہ گناہ گار نہیں تھے اس لیے نہیں کراتے تھے. انہوں نے کہا اچھا آپ کے خیال میں پیر عبدالقادر جیلانی گناہ گار ہے؟ کہا نہیں. پھر کیوں کراتے ہو؟ کہتا بریانی کے لیے. خیر اگلے کلپ کی طرف بڑھتے. کوشچن یہ کسی نے کیا کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی لکھی گئی ہے کہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ میں وصال فرما گئے تھے تو خوشی منانی چاہیے یا اس پہ اظہار غم منانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالفرض، ویسے تو اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 تاریخ کو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ تاریخ کی بات ہے اور اس میں علماء کا اختلاف بھی موجود ہے. اور فرض کر لیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے. لیکن ہم جب شریعت کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ پہ نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں اس کا جواب یہ حاصل ہوتا ہے کہ جس دن کسی کی وفات ہوئی، اگر اس وفات کو 3 دن سے زیادہ گزر چکے ہوں تو اظہار افسوس منع ہے. بخاری کی روایت رحمت کونین. بالکل لاجیکل بات ہے. دوسری بات پیدائش کے دنوں میں بھی چونکہ اختلاف ہے، لیکن اس کے اوپر جمہور کا یہ ماننا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور اس کے اندر مختلف تاریخ پیدائش کی بھی ملتی ہیں اور مختلف تاریخ جو ہیں وہ وفات کی بھی ملتی ہیں. تو یہ تاریخوں کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ بھائی اس دن وفات ہوئی تھی اس دن نہیں کرنا چاہیے فلانا ایک اچھی دلیل نہیں ہے. یہ سوال اس طرح آیا سوشل میڈیا پر ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کم و بیش 63 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ. یہ سوال میں پچھلی ویڈیو کے ریئیکشن میں پوچھ رہا تھا نا کہ یار صحابہ نے نہیں کیا، نبی پاک نے نہیں کیا. تو یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ سوال کر رہے ہیں مولانا الیاس ستاری صاحب سے. دیکھتے ہیں کہ مولانا الیاس ستاری صاحب ہمیں کیا سکھاتے ہیں. آیا ہے یا ہوگا جو بھی یہ لکھنا چاہ رہے ہوں گے
کہتے کس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی ولادت کا دن منایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہر مہینے میں 4 دن مناتے تھے جشن ولادت، ہر مہینے؟ ہر مہینے میں، ربیع الاول میں بھی اور ہر مہینے میں۔ وہ یوں مطلب حدیث شریف ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ کی خدمت میں پوچھا گیا اس کی وجہ، تو ایک وجہ یہ بتائی، فیہ ولدت، اسی دن میری ولادت ہوئی ہے، یعنی ہر پیر کو آپ کا برتھ ڈے، تو یہ روزہ آپ رکھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ویسے ہی ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ بولتے ہیں ربیع الاول تو یہ ہر مہینے 4 دن، تو یہ ان کو سمجھاؤ نا جو سالگرہ۔ علامہ صاحب تو نہیں، خیر مولانا صاحب دیکھیں بات ایسے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے تو یہ بڑا مشکل ہے لوگوں کو سمجھانا یہ معاملہ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس روز قرآن ہوا مکمل یا قرآن اترا، اور دوسری اس کی وجہ آپ نے بتائی تھی کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور اس دن سرکار روزہ رکھتے تھے۔ تو یہاں سوال ایک اور کھڑا ہوتا ہے کہ کیا آپ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ مہینے میں 4 دن روزہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنی عوام کو 4 دن روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں، آپ لوگ لنگر لگاتے ہیں۔ اچھا ایک چیز سمجھنے والی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خوشی جو ہے وہ مناتے ہیں روزہ رکھ کے، اور آپ جو ہیں وہ اپنی خوشی منا رہے ہیں کھوجا کر کے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسا عشق رسول ہے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اپوزٹ ہے؟ اگر آپ کی بات صحیح ہے تو ایسا کیوں؟ سوچیے گا اس میں۔ مناتے ہیں، غبارے پھوڑتے ہیں، عورتیں مرد جمع ہو کر کیک کاٹ کے وہ تالیاں بجاتے ہیں، بچے کے لیے تحفے وصول کر کے ڈھیر لگاتے ہیں، گفٹ پیک جمع کرتے ہیں۔ ان کو بولو نا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ان کو بھی بولا جاتا ہے، ان کو کہا بھی جاتا ہے، ان کو منع بھی کیا جاتا ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتایا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہر اس شخص کو ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی اور ان کی رحمت ہونا اور ان کا اللہ کا کرم ہونا اور بلیسنگ ہونا، اس سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ سالگرہ مت کریں، یہ عیسائیوں کی جو تقریبات ہیں ان کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، ان کے پیگنز کے طریقوں کے ساتھ یہ مماثلت رکھتا ہے، ان کو بھی منع کیا جاتا ہے۔ آپ کو کس نے کہا ان کو منع نہیں کیا جاتا؟ آپ کو کس نے کہا ہم ان کو نہیں روکتے؟ کہ ایسے چھوٹے بچوں کی طرح آپ رونا کب بند کریں گے؟ کہ ہم آپ کو اگر کسی چیز سے منع کرتے آپ اس کو کچھ نہیں کہتے ہو، میرے کو پکڑ لیا، اس کو کچھ نہیں کہا، وہ جب کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، میرے کو پکڑ لیتے ہو۔ تو یہ دلیل کی بات کریں حضور، یہ معاملہ سمجھ سے بات ہے۔ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو دن ہے وہ 10 مرتبہ تقریباً آیا، تو کیا کسی حدیث سے یعنی جو ان کی سیرت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر کا دن منایا ہو انہوں نے؟ یہ ٹاپک سے ہٹ گئے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ ربیع الاول اور چراغاں، اور یہ مزے کی بات ہے، آگے زاری مولانا الازداری صاحب کی آ رہی ہے، اللہ معاف کرے۔ اچھا وہ میں نے انسٹاگرام پہ سن 2020 میں ایک اسٹوری لگائی، اسٹیٹس لگایا تھا کہ بھلا ہو چائنا کی لائٹوں کا، ورنہ کردار سے عشق رسول ثابت کرنا مشکل ہے، تو لوگ بڑے ناراض ہوئے۔ پچھلی بار بھی لگایا۔ اب وہ یہاں پر ہمارا مقدمہ نہیں سمجھ پا رہے کہ بھئی ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں، ہم کیا میلاد کے منکر ہیں؟ لوگوں نے نیچے آ کے میلاد کا منکر کہنا شروع کیا۔ اب بھئی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے منکر کیسے ہو سکتے ہیں یار؟ ان کی یاد کیا محفل کریں ہم آئیں گے، آپ ان کی سیرت بیان کریں ہم آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا میلاد کی محفلوں میں کیا ہوتا ہے، کس طرح کی ہلڑ بازی ہوتی ہے، کیا کیا یہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ معاملہ آپ دیکھنے کی بجائے الٹا ہمارے اوپر چڑھائی کریں، تو خدا کا خوف کریں، تو کوئی بات ایسی کیا کریں جو بات قابل قبول ہو، جو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس بات میں خطاب کروں گا کہ سرکار کا اس دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے باعث کرم ہے، باعث رحمت ہے۔ ہم لوگ تو ظلمت اور جہالت کی گہرائیوں میں ڈوب چکے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے آنے کے بعد یہاں پر علم و فضل کے انوار پھیلے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اور یہ دعوے دار ہے کہ بھئی ہم جو ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور عاشق رسول ہیں، تو
میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی علم اور فضل کی بات کریں، آپ بھی علم کی بات کریں، اور جو محافل ہیں وہاں پر علمی بات کریں تاکہ وہاں پہ دوسرے لوگ بھی آئیں۔ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دوسرے مسالک کے لوگ آ نہیں پاتے، اور جب وہ آ نہیں پاتے پھر آپ یہ کہتے ہو کہ یار دیکھو یہ منکر میلاد ہے، یہ سرکار سے بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے نہ کریں، اللہ سے ڈریں، ہاں اللہ سے ڈریں۔ یاد رکھیں ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اللہ ہمیں بدعتوں سے بچائے، سنتوں پر عمل پیرا کرے، قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔